یہ اس کی ویڈنگ نائٹ تھی، وہ رات جس کے لیے کوئی بھی لڑکا برسوں انتظار کر سکتا ہے، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھا انہیں باور کروا رہا تھا کہ انہوں نے یہ نکاح کروا کر بالکل اچھا نہیں کیا۔ میں نے آج تو کوئی کھلونا بھی سیکنڈ ہینڈ نہیں خریدا، اور آپ نے بیوی میرے ہاتھ میں سیکنڈ ہینڈ تھما دی، کیا مذاق ہے یہ؟ ٹانگ پر ٹانگ دھرتے ہوئے اس نے انتہائی بدمزہ ہو کر کہا، اور خدیجہ بیگم نے آنکھیں دکھا کر اسے خاموش کر دیا تھا۔ کوئی بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں ارسلان۔ انہوں نے بیرون ملک سے اسے تعلیم دلوائی تھی، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ان کا خوبرو بیٹا اس وقت اس نازک سی لڑکی کو ٹھکرا رہا تھا جب اس کے کمرے میں بیٹھی دل میں آنے والے وقت کے خدشات اور وسوسے سجا کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیوی نہیں، آپ کی بھانجی، جس کی محبت میں آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہی سبق جو پچھلے 15 دنوں سے وہ سنا رہا تھا، اس وقت بھی وہی دہرائے جا رہا تھا۔ چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت تھک چکی ہوں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہوں نے اسے کمرے میں بھیجنا چاہا لیکن وہ ویسے کا ویسے ہی بیٹھا رہا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آپ کی بھانجی کے ساتھ کوئی لاٹ نہیں کرنی، اسے سمجھا دیجیے گا کہ مجھ سے ایکسٹرا امیدیں نہ باندھے۔ وہ صاحب گوئی سے کام لے گیا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی اتنا بدمزاج نہیں رہا تھا جتنی بدمزاجی کا مظاہرہ اس وقت کر رہا تھا۔ اٹھو اور اپنے کمرے میں جا ارسلان، اور نازل سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ سنبھال لینا۔ انہوں نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ڈانٹا، اور سر جھٹکتے ہوئے انہیں شب بخیر کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دل ڈوب رہا تھا کہ وہ اس گھر سے ہی باہر نکل جاتا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو اس سے شادی کرنے کے لیے بےتاب تھیں، لیکن اس نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ اپنی ماں کے ہاتھ میں تھما دیا، اور اس کی ماں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ لڑکی جسے وہ ایک بار بھی نہیں دیکھ پایا، خالو کی بدمزاجی کی وجہ سے راحیلہ بیگم کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی بھی بہترین نہیں رہے۔ اگر ان دونوں بہنوں نے ملاقات کرنی بھی ہوتی تو گھر سے باہر چوری چھپے ملیا کرتی تھیں۔ اب آ کر تعلقات سلجھے بھی تو اسے قربانی دینا پڑے۔ آج سے پہلے اسے نازش کو شاید 5 سال قبل دیکھا ہوگا، اور پھر اسے تفصیل سے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ایک بار جب وہ بیرون ملک سے آیا تب وہ خالہ کے ساتھ آئی، لیکن اس وقت بھی اس کی موجودگی کا احساس رہا۔ یوں سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا، تفصیل سے اسے دیکھنا، اس کا دل ہی نہیں چاہا، کیونکہ باتوں باتوں میں اپنی ماں کی پسند کے متعلق جان کر جانتے بوجھتے ہوئے اس لڑکی سے دور بھاگ رہا تھا۔ لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ کر اس نے سگریٹ سلگا لی۔ لمبے کش لگا کر وہ دھوئیں کو فضا میں تحلیل کرتے ہوئے ایک بار پھر گہری سوچوں میں گم تھا۔ وہ لڑکی اس کی بیوی بن چکی تھی۔ یہ کوئی گڈی گڈی کا کھیل نہیں تھا جسے جب دل چاہتا بگاڑ دیا جاتا۔ اس سے نکاح کیا تھا اس نے، وہ خود کو سمجھانے کی لاکھ کوششیں کر رہا تھا، اور جانے کب جا کر دل مانا۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا، مقابل نے نیند سے بوجھل ہوتی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی اور موصوف آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے گلنار تھا۔ وہ حسین سپنے جو اس کی حسین آنکھیں بننے لگی تھیں، ان سپنوں کے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا اس کا انتظار کر رہی تھی، جو بھاری قدم اٹھا کر اس کی جانب بڑھا اور اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر جالی دار گھونگھٹ گرا ہوا تھا۔ اس طرح چونچلے دکھا رہی جیسے پہلی بار دلہن بنی ہے، حد ہوتی ہے۔ بدگمانی بھرے دل کے ساتھ سوچتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور پھر اس کے سامنے ہی لیٹ گیا، جبکہ وہ حیران ہوئی تھی کہ یہ کس جہان سے تھکا ہارا دولہا اترا تھا جو اپنی دلہن کو دیکھنے منہ دکھائی دینے کی بجائے اس کے سامنے لیٹا ہوا تھا۔ اس کی جانب سے خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، اور کچھ دیر کے بعد مقابل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ حسین رنگوں سے مزین چاند سا جگمگاتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اسے معلوم تھا ان دونوں کی عمر میں 5-7 سال کا فرق ہے، اور یہ فرق اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ گول مٹول چہرہ جس پر معصومیت چھائی ہوئی تھی، بڑی بڑی آنکھیں جن میں حیرانگی جھانک کر ارسلان ملک کو دیکھ رہی تھیں، اور ایک دوسرے میں پیوست لب، خوبصورت مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کے تمام نقوش کو نکھار کو مزید سحر انگیز بنا دیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر لبوں کا کونے کھینچ کر مسکرایا۔ حسین ہو، اس کا مطلب ہے کہ شادی کی رات تھی تو میں اچھا خاصا راز آتی ہوں گی۔ اس کا اپنا بھی دل دھڑکا تھا، جو ایک عرصہ پہلے بیرون ملک میں مختلف خوبصورتیوں کو دیکھ کر یہاں آیا۔ بھلا اسے خوبصورتی کی پہچان نہیں تھی؟
اس سے پہچان تھی، وہ حیا میں لپٹی ہوئی لڑکی جس نے آج تک اپنا سب کچھ اپنے شوہر کے لیے سنبھال کر رکھا، 2 بار دلہن بنی اور دونوں بار ہی تذلیل کا نشانہ بن کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ اس کی گوٹی گوٹی سرگوشی حلق سے برآمد ہوئی اور اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اتنی معصوم ہو تم، یا بس ناٹک ہے یہ؟ لمحے بھر میں اس شخص کی باتوں سے اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ رات بھی اسے راس آنے والی نہیں تھی۔ وہ شاندار سا شخص جو اسے حاصل ہوا تو لوگوں نے منہ میں انگلیاں دبا لی۔ اس نے لوگوں سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ وہ بڑی خوش قسمت ہے، لیکن خوش قسمتی یہاں کر ہمیشہ اس کے منہ پر کالک لگا کر چلی جاتی۔ میں کیوں معصوم بنوں گی آپ کے سامنے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ارسلان؟ لرزتے ہوئے لبوں اور ڈگمگاتے ہوئے لہجے کے ساتھ اس نے پہلی بار اپنے لبوں سے اس کا نام پکارا اور وہ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر کر اسے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے اس کا نام اتنے مدھم لہجے میں نہیں پکارا گیا تھا۔ کتنی نفیس تھی اس کی آواز، جیسے کانوں میں ملائم ساز بجا ہو۔ اس کے قریب ہو کر اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے لبوں کو چھوتا ہوا اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ کوئی نازک سی گڑیا ہو جسے سختی سے چھونے پر اس کے سارے رنگ بکھر جائیں گے، اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو حلق میں اتارتے ہوئے وہ بامشکل اپنی دھڑکنوں کو سنبھالے بیٹھی رہی۔ وہ شخص خوش قسمت ہے جو تمہاری زندگی میں پہلی بار آیا، جس نے خود کو تمہارے رنگوں سے مزین کر لیا۔ اس کے ہاتھ اب اس کی گردن پر سخت ہوتے چلے گئے اور اس کے خوف میں لپٹ کر کانپ رہی تھی۔ تو سنا، وہ رات کیسی گزری ہوگی تمہاری جب اس شخص نے تمہیں پہلی بار دیکھا؟ تو اسی طرح مبہوت ہو گیا ہوگا۔ اب وہ بے تحاشا اس کے قریب بیٹھا تھا، اتنا قریب کہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا۔ اس کا سر نازش کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اسے وضاحت دینی چاہیے۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کس بات کو لے کر اپنے دل میں بدگمانی پالے ہوئے ہے، شاید اسی لیے کہ وہ طلاق یافتہ ہے جس نے آج تک اسے عزت دار نہیں ہونے دیا۔ طلاق نہ جانے کیسی گندی گالی ہے جو عورت کے ماتھے پر چپک کر اسے طلاق یافتہ سے بدکردار بنا دیتی ہیں۔ کسی کی اترن، کسی کی جھوٹن، کیسے کیسے القابات اسے معاشرے کی طرف سے ملتے ہیں جنہیں قبول کر کے اسے جینا پڑتا ہے۔ ارسلان نے نرمی سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چلو میرے بالوں میں انگلیاں چلاؤ، میں سن رہا ہوں تمہاری ساری داستان، مجھے اچھا لگے گا، ایٹ لیسٹ تھوڑا تجربہ ہو جائے گا میرا۔ وہ خوبصورت تھا، لیکن جس وقت بات کرتا اس وقت اس کی ساری خوبصورتی ڈھلنے لگتی۔ دل چاہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کرے، وہ بس گنگنائے، محبت بھری سرگوشیاں کرے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے عہد و پیمان باندھے۔ کون سی داستان؟ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھ گئی اور اس نے جھٹ سے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہی کہ اس شخص نے کس طرح تمہیں چھوا؟ سب سے پہلے ہاتھ رکھا تھا، اب وہ اس کی گردن پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ نازش کو یوں لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ یہاں اس کی انگلیاں سرکتی ہوئی چہری جا رہی تھی اور وہ سمٹ کر خود کو سنبھالتی رہ گئی۔ یا پھر تمہارے لبوں کو چھو کر ساری دنیا کو فراموش کر چکا ہوگا۔ خود کے مارے اس کے چہرے کی رنگت سرخ ہوگی۔ یہ اس کا شوہر کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس کے سامنے ایسی باتیں کرے گا۔ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی، جس کے بعد ایک مدت تک وہ اس سے احساس میں گری رہی، اور آج ایک بار پھر وہ اس کی زندگی کی حسین رات کو بھیانک بنا رہا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ کیا یہ شادی آپ کی رضامندی سے نہیں ہوئی؟ اسے ڈائریکٹ وہی پوچھا تھا جو اسے ابھی تک لگا نہیں تھا۔ اگر تمہاری زندگی میں پہلا مرد میں ہوتا تو شاید یہ رات مختلف ہوتی۔ یعنی اس کا قصور یہ تھا کہ وہ پہلے کسی مرد سے وابستہ ہوئی، لیکن وہ اس کی نہیں، اس کے باپ کی رضامندی تھی، اور رشتہ میرے باپ کی مرضی سے ہوا تھا۔ میرے اور زہیب کے درمیان کوئی بھی تعلقات نہیں تھے۔ اور کچھ دیر پہلے اسے اپنا نام سن کر جتنا اچھا لگا تھا، اس میں اس کی لبوں سے کسی اور کا نام سن کر اتنا ہی عجیب احساس گھیر گیا۔ زہیب تمہارے ایکس ہسبینڈ کا نام ہے؟ اس نے تصدیق چاہی اور نازش نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کتنی محبت سے نام لیتی ہو تم؟ آخر ضرورت کیا تھی میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو عذاب بنانے کی؟ اس کا لہجہ اس وقت سخت ہوا تھا۔ نازش سمٹ کر اسے دور ہو گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اس شخص سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پچھلی دفعہ کی طرح اس بار بھی وہ تذلیل کا نشانہ بنے۔ میں نے آج تک کسی کی اترن نہیں پہنی، مجھے کسی کا چھوڑا ہوا چاہیے ہی نہیں، آئی سمجھ؟ اترو میرے پیر سے۔ نہ جانے اسے غصہ کس بات کا آیا تھا۔ وہ خود تو اتنی بار اس شخص کا تذکرہ کرتا رہا، اور جب اس نے وضاحت دینی چاہی تو اس قدر بھڑک اٹھا۔
اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اتر گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس کا دل اس بات کو لے کر تڑپ رہا تھا کہ وہ کیا اتنی بدقسمت ہے کہ ہر بار بے حسی بھی اسے اپنے گھیرے میں لینے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہر بار اسے تذلیل کا نشانہ بنا کر وہ تمام حق چھین لیے جاتے ہیں جو حق اسے پروردگار عطا کرتا ہے۔ خود کو سنبھالتی وہ جویلری سے آزاد ہو رہی تھی اور فریش ہو کر جس وقت وہ باہر آئی، وہ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھا۔ آج کے بعد اس کمرے میں کوئی زہیب نامہ نہیں سنوں گا، اور نہ ہی مجھے دلچسپی ہے تم پر بیتے ہوئے جنون کو سننے کی۔ اس کمرے کی کوئی بھی بات اگر کمرے سے باہر نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے وہ لمبا ہدایت نامہ جاری کر چکا تھا اور وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد ایک کمفرٹیبل سا ڈریس نکال کر وہ چینج کرنے چلی گئی۔ ان 10-15 منٹوں کے اندر ہی وہ جتنی شدت سے روئی تھی وہ جانتی تھی، اس کا دل جانتا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح بکھری ہوئی تھیں۔ یہ نہیں سوچا تھا اس نے، یہ انتہا نہیں تو اور کیا تھا۔ ہر بار زندگی کی شروعات اس کے لیے اختتام بن جاتی، لیکن اب وہ نہیں۔ اپنے ملائم سے چہرے سے آنسو صاف کرتی اور اپنے بالوں کو جوڑے میں مقید کر کے باہر آئی اور تب تک اپنے چہرے پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں چلتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب آئی اور اسے دیکھا۔ تم یہاں نہیں سو سکتی، نہ ہی مجھ میں اور نہ ہی میری چیزوں پر تمہارا کوئی حق ہے۔ وہاں جا کر صوفے پر لیٹ جاؤ، وہ خود کو سمجھا رہا تھا۔ دانت پیستے اس نے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس وقت وہ پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے احساس ہوا ہاں وہ واقعی اس کی بیوی تھی۔ جتنا گھبرانا تھا، شرمانا تھا، جتنا ڈرنا اور رونا تھا اس نے رو لیا، اب مزید نہیں۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور اس کی شوقیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، صرف اس انتظار میں کہ اپنے نئے نویلے دولہے کے ساتھ مل کر کھانا کھائے گی، اور دولہے نے اس کے حلق کو کڑوا کر کے رکھ دیا تھا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ نہیں سونا تو جا کر صوفے پر سو جائے۔ اس کی چلتی زبان پر میں حیرت سے اٹھ کر بیٹھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خراب نہ ہو تو چپ چاپ لیٹ جائیں۔ معتبر طریقے سے اسے ذلیل کرتے ہوئے بے دھڑک سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرنا نازش، میں بتا رہا ہوں تمہیں، میں بہت سرپھرا انسان ہوں۔ اس کی ساری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی اور اسلام کو اتنا غصہ ہے کہ اس کا دل چاہا کہ کمرے کی ہر چیز کو مسمار کر دے۔ وہ لڑکی آخر ہوتی کون ہے اس کی بات کو اگنور کرنے والی، اس کے ساتھ سوتے ہوئے یہ جتانے والی کہ وہ اس کی ہر چیز پر حق رکھتی ہے، وہ چاہے حق دے یا نہ دے لیکن وہ لے کر رہے گی۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی نازک سی کمر پہ ہاتھ ڈال کے مقابل نے اتنی شدت کے ساتھ اسے اپنی جانب کھینچا کہ بامشکل چیختے چیختے بچی۔ اس کا وجود اسلان کے سینے سے لگا تو اسلان جھک کے مدھم سی روشنی میں اس کا سرمئی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ بالوں کا جوڑا کھول کے کندھوں پر آ گرا اور اپنے جائز حق میں موجود وہ لڑکی اس کی بے تحاشا قریب ہو کر کسی نشے کی طرح اس پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ خود بخود مبہوت ہو کر اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سارا غصہ جیسے جھاگ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، کہنے سننے کو کچھ باقی نہ رہا ہو، جبکہ دل کی دھڑکنیں اپنے عروج پر تھیں۔ اپنی بڑی بڑی سہمی آنکھوں کے ساتھ اس نے اسلان کو دیکھا اور پھر عادت کے مطابق اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ غصے میں اس کے سامنے زبان چلا تو چکی تھی، لیکن اس کے جنون کو سہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہو کہ تمہیں اپنے قریب کروں، اس رات کے سارے تقاضے پورے کروں۔ اب وہ سرگوشی کرتے اس کی گردن پر جھکا اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتار رہا تھا اور کامتے وجود کو اس سے دور کرتی وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کی امید ہے، کیونکہ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کسی کا بچہ ہوا نہیں کھاتے، کسی کے اترا نہیں پہنتے، رائٹ؟ اس کے الفاظ اسی کے لہجے میں اس کے منہ پر مارتے ہوئے وہ اسے لاجواب کر گئی، اور جس پر ابھی تک اس کے حسن کا خمار چھایا ہوا تھا اس کے وجود پر دو ہاتھ بھیجتے ہوئے سخت نگاہوں سے گھور کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ کچھ دیر تک وہ چپ چاپ ایک دوسرے کی جانب سے کڑبڑ بدلے لیٹے رہے، اور جب تک کمرے میں نازش کی بھاری سانسیں نہیں گونجی مسلسل اس کی متعلق سوچتا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو چکی ہے، اس نے کڑبڑ بدلتے اسے دیکھا۔ خالہ کی ضدی اور منہ پھٹ بیٹی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ خالہ کے بیٹے سے ہوا ہے۔ دو ایک جیسے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ خدیجہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طبیعت کو اس کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ انہیں یقین تھا دو چٹانیں جب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو ایک ہو جائیں گی، تاہم اس حق میں ہرگز نہیں تھی کہ ان کا بیٹا نہ صرف ان کی بہو بلکہ کسی بھی لڑکی کی تذلیل کرے۔ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور مقدر کو نشانہ بنا کر جو لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں، ہمیں نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں،
وہ انتہا کے گھٹیا اور نیچ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اخلاقی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہوں نے تو اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اعلیٰ پیمانے پر کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 5 سال بیرونی ملک رہنے کے بعد وہ کبھی اپنی حدود نہیں بھولا، کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور اس وقت بھی اس کے ذہن میں بار بار یہی کھٹک رہا تھا کہ اگر ہر مرد کو ویسی عورت ملنی ہے جیسا اس کا کردار ہے، تو پھر اسے کیوں وہ عورت ملی جو پہلے کسی مرد سے آشنا رہی ہے؟ آخر کیوں؟ نہ جانے کب تک سوچتے سوچتے اسے نیند آئی، اور نیند میں ہر حدود کو پھلانگتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے قریب لیٹے ہوئے تھے۔ اگر جا کر ایک دوسرے کو دیکھتے تو اپنی اپنی نیند پر لعنت بھیجتے ہوئے ساری رات جا کر گزارتے تھے۔ صبح ارسلان کے جاگنے سے پہلے ہی بیدار ہو گئی۔ حیرت انگیز تو اس کے بازو میں لیٹی ہوئی تھی۔ خود کو اس کے وجود سے آزاد کروا کر وہ سکھ رنگت کے ساتھ جلدی سے بیڈ سے اتری۔ سانسیں پھولی ہوئی تھی اور اس بات پر شکر کر رہی تھی کہ شکر ہے وہ شخص اس سے پہلے بیدار نہیں ہوا۔ اگلی بار اگر وہ لیٹے گی تو درمیان میں تکیہ رکھ دے گی، ورنہ یہ شخص دن بھر ذلیل کرتا پھرے گا۔ جس وقت فریش ہو کر باہر آئی وہ کروٹ بدلے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے جا کر تیار ہونے لگی۔ اسے اندازہ تھا کہ کچھ دیر میں اس کے گھر والے ناشتہ لے کر آنے والے ہیں، اور ویسے بھی ختیجہ بیگم اس گھر میں اکیلی رہتی تھیں، اور پہلے ہی دن اتنی دیر تک سونا اسے بہت معیوب لگ رہا تھا۔ اس وقت اس نے لائٹ پنک کلر کا کامدار لباس پہن رکھا تھا، ٹائٹ کیپری پر لانگ شرٹ جس کے گھیرے پر کڑھائی کی گئی تھی، تنگ سی قمیص میں اس کی رڑائیاں جھلک رہی تھیں۔ اپنی دوپٹے کو کندھے پر ڈالے وہ اپنے لمبے بالوں کو ترتیب دے رہی تھی، اور وہ انہماک سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ یہ احساس دل فریب تو تھا کہ اس کے سامنے اس کی بیوی موجود تھی، لیکن اسے خود سے مخاطب کرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ جس وقت وہ فریش ہو کر باہر آیا وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ بدتمیز لڑکی، کم سے کم اتنا انتظار تو کر لیتی کہ شوہر کے ساتھ مل کر نیچے جائے۔ نہ جانے اس کی ماں کیا سوچے گی اس کی جلد بازی پر۔ بربراتے ہوئے وہ تیار ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ نے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اسے بتایا تھا۔ خود پر خوشبو چھڑکتے ہوئے نیچے چلا گیا، اور زینت بیگم اپنی فیملی کے ساتھ رسم کے مطابق ناشتہ لے کر آ چکی تھی۔ اس نے آنکھ بھر کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بڑی محبت سے اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر مسکراتے ہوئے وہ انہیں احساس دلا رہی تھی کہ رات خاصی دل فریب تھی۔ ان کے داماد کے دل میں جگہ بناتے ہوئے وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ لوگ بمشکل آدھا گھنٹہ بیٹھے اور آدھے گھنٹے کے بعد اجازت لے کر چلے گئے، کیونکہ رات سے خالو کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ کیا ارادہ رکھتے ہو تم لوگ؟ ہانی مون کے لیے کہاں جاؤ گے؟ گھومنے پھرنے کے دن ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا وقت گزار لو۔ ختیجہ بیگم نے ان دونوں کے چہروں کو دیکھتے ہوئے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس شخص کے سامنے وہ اچھا خاصا گڑبڑا گئی تھی، لیکن ان سے پہلے ہی ارسلان نے بات کو سنبھال لیا۔ آپ جانتی ہیں کہ ابھی جاب کے حوالے سے کتنی ضروری معاملات چل رہے ہیں امی؟ اس کی بات غلط بھی نہیں تھی۔ ابھی اس کا آغاز تھا، اس لیے وہ چاہتے ہوئے بھی کسی اور جانب اپنی توجہ مبذول نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بچے، یہی دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے، شادی بار بار تو نہیں ہوتی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے اپنے ناخنوں کو دیکھتی رہی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، بار بار بھی۔ آپ کے سامنے واضح مثال ہے۔ اس کے اچانک کہنے پر جہاں ختیجہ بیگم خاموش ہو گئی، وہیں اس نے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ بے چینی سے پہلے ختیجہ بیگم کے آنکھیں دکھانے کے باوجود اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، میں نے تمہیں یہ باتیں تو کبھی نہیں سکھائی تھیں۔ ان کے دکھ کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کی بھانجی انتہا سے زیادہ بدتمیز ہے، اس نے جیسے انہیں احساس دل ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی، لیکن یہ ضرور جانتی ہوں کہ میرا بیٹا کتنا غیر مہذب ہے۔ انہیں بہت برا لگا تھا اپنے بیٹے کی بات کا۔ وہ دلی طور پر افسوس کر رہی تھی۔ سوری امی، یہ بس ایک مذاق تھا، اور اس نے حقیقت میں مذاق کیا تھا۔ اس وقت جو بات اس نے کہی تھی وہ دل سے نہیں کہی تھی، لیکن اس لڑکی کے چہرے کی رنگت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن انا کا بھرم جو یہ تسلیم کرتے ہوئے ٹوٹتا اسے منظور نہیں تھا۔ شاید تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کے شوہر نے شادی کی رات ہی اسے طلاق دے دی تھی۔ ان کے درمیان کوئی تعلق تھا یا نہیں، لیکن تم نے اسے 100 بار اس طرح ذلیل کیا جیسے وہ کسی خیر مرد سے آشنا رہی ہو۔ ختیجہ بیگم اس کے سامنے پھٹ پڑی۔ وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ یہ تو جاننے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی کہ اسے طلاق کیوں ہوئی۔ بس اسے یہی بتایا گیا کہ وہ بچپن سے ہی اپنے پھوپھی ذات سے منسوب تھی، اور اس کے باپ کی مرضی کی وجہ سے یہ رشتہ ہوا، ورنہ تو ختیجہ بیگم ایک عرصہ سے یہ چاہتی تھی کہ وہ ان کی بہو بنے۔
اور نکاح کے وقت ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ہنگامہ نکاح کے بعد بھی نہیں ٹلا، اور جس وقت وہ رخصت ہو کر ان کے گھر گئے اسی رات اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ رات کے آخری پہر وہ بے یار و مددگار اپنے باپ کے دروازے پر آ گئی، اور اس بات نے ان سے اتنا مایوس کر دیا تھا کہ اگلے 2 مہینوں تک وہ بستر سے لگی رہی۔ خدیجہ بیگم کو خود وہ بچی کافی عزیز تھی، بہت حساس، بہت محبت کرنے والی، لیکن اس کے مقدر اتنے خراب ہوں گے انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا۔ اپنے بیٹے سے ناراض ہو کر اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور بس سر جھکائے کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد ایک بار پھر نہ چاہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ اسے یقین تھا جو داغ اس کے وجود پر لگ چکا ہے وہ دھونے سے بھی نہیں دھلے گا۔ کتنی حیثیت تھی یہ کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کی تھی۔ ہر حال میں زہیب نے کبھی اسے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا، اور اگر دیکھ کر طلاق دے چکی ہوتی تو وہ شخص اسے ساری زندگی ہاتھ نہ لگاتا۔ کیا ایک عورت کی قیمت یہی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر جب چاہے اسے ٹھکرا دے، صرف یہ کہتے ہوئے کہ وہ کسی سے منسوب رہی، کسی کی بیوی تھی، حالانکہ مقدر پر کسی کا بھی زور نہیں چلتا۔ یہی بات اگر عورت دہرا دے تو معاشرہ اسے نیزے کی نوک پر سوار کر لیتا ہے، گھر کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے دانشور اسے یہ عقل دلانے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ مرد اگر 10 عورتوں سے بھی منسوب رہے تو بھی اس کا کچھ نہیں جاتا، کیونکہ وہ مرد ہے۔ انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عورت کو بھی اس سے خاص فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ رشتہ جائز تھا، وہ کسی کی بیوی بن کر اس کے قریب گئی ہے تو اس نے کوئی غلطی نہیں کی جس کی سزا اسے ساری زندگی بھگتنی پڑے۔ صرف اپنے اندر کی الجھن کو کم کرنے کے لیے وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر وہ اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہتا تھا، وقت گزارنا چاہتا تھا تاکہ اس کے ذہن سے اس لڑکی کا پہرا نکل سکے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جس کے بارے میں اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی اسے منہ نہیں لگائے گا، اب اس کے ساتھ اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا، جبکہ دوسری جانب وہ سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہی۔ خدیجہ بیگم نے جب اس کی اتنی اداسی کو محسوس کیا تو وہ کچھ دیر کے لیے اس کے کمرے میں آ کر اسے محبت سے اپنے پاس بٹھا گئی۔ خالہ جان، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو اپنے بیٹے سے پوچھ لینا چاہیے تھا رشتہ کرتے وقت۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے رو پڑی اور خدیجہ بیگم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تو میں کبھی بھی یہ رشتہ نہ کرتی۔ وہ بظاہر چٹان کی طرح سخت ہے، لیکن یقین رکھو اسے محبتیں نبھانا آتی ہیں، وہ محبت کرنا جانتا ہے۔ وہ صرف ماں بن کر اس کے حق میں تسلی نہیں دے رہی تھی، وہ سچ بیان کر رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو خدیجہ بیگم کے دل پر پڑ رہے تھے۔ اللہ نے انہیں بیٹی سے نوازا، لیکن چند سال پہلے ان کے جوان سال بیٹی کا انتقال انہیں اندر سے توڑ گیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہو۔ وہ میرے شوہر ہے، لیکن مجھے ان سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ان کے قریب جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے تو وائف جیسا کردار رکھنے والی نہ سمجھ لیں۔ اس نے کہہ دیا جو کچھ اس کے دل میں تھا۔ وہ کب تک سنبھالے رکھتی؟ یہ حق تمہیں خدا نے دیا، تم چاہو تو دن میں 10 بار اس کے قریب جاؤ۔ جب خدا تمہیں اجازت دیتا ہے تو تمہیں کسی اور کے ڈر اور بدمزاجی سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے میری جان۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سمیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ وہ خوشبو کے جھونکے کی طرح بکھرتی ہوئی لڑکی خود کو سمیٹتی رہ گئی، اور خدیجہ بیگم اسے اطمینان دلا رہی تھی کہ وہ جس روز محبت کرے گا اس روز محبت میں بھی اتنا ہی پکا ہوگا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنی چیز کسی دوسرے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی مجبوری ہے، اور اس لڑکی کا حق بنتا ہے کہ اس کے اندر پنپتے ہوئے زہر کو اپنے لبوں سے چوس کر اسے زندگی بخش دے۔ وہ زندگی جس میں محبت ہو، وہ جس میں کوئی بدگمانی کا عنصر نہ ہو، وہ زندگی جو بہت منفرد ہو، جسے جیا جائے نہ کہ گزارا جائے۔ کمرے میں آنے کے بعد نہ ہی ارسلان نے اسے مخاطب کیا اور نہ ہی وہ اسے مخاطب کر پائے۔ رات جس خاموشی سے اتری اسی خاموشی سے گزر گئی، اور اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو ایک بار پھر اس کے بازو میں لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھیں کھول کر نہ جانے کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ مقابل جاگ رہے۔ اپنی آنکھیں کھولتے اس نے اسے لمحے بھر کے لیے ساکت کر دیا۔ گڑبڑاتی اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی، لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ چاہنے کے باوجود نہیں اٹھ پائی۔ کل امی کے سامنے بھی کچھ زیادہ ہی بھول گیا، سوری۔ کیا وہ کوئی بے یقینی کرنے والا دن تھا؟ وہ شخص اپنی غلطی تسلیم کرتے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ رات بھر اس نے خود کو سمجھایا تھا، کتنا خود کو قائل کیا تھا، لیکن ہر بار اس کی سوئی ایک ہی جگہ پر آ کر اٹک جاتی۔ یہ اس کی تنگ نظری تھی، اس کی محدود سوچ، لیکن وہ کیا کرتا، اس کی سوچوں پر اس کا پہرا نہیں تھا۔ آپ کس بات کے لیے معافی مانگیں گے؟
اب تو نہ جانے کتنی باتیں کر چکے ہیں۔ اس نے احساس دلا ہی دیا اور اسے اپنے قریب کھینچ کر وہ اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ایک پورا معافی نامہ لکھ کر میں تمہارے حوالے کروں گا؟ ایسا بالکل بھی موڈ نہیں ہے میرا۔ اور وہ جو کچھ دیر پہلے اس کے نرم انداز پر حیران ہوئی تھی، اسے واپس اپنی اسی ٹون میں پلٹتے ہوئے دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی۔ میں کیسے سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بدل سکتے ہیں؟ آپ کبھی نہیں بدل سکتے ارسلان۔ یہ تم مجھ سے بیویوں کی طرح بات مت کیا کرو۔ وہ ابھی تک اسے قریب کیے ہوئے تھا۔ دونوں کے غصے میں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ بیوی ہوں تو بیوی بن کر ہی بات کروں گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بیوی بن کر آپ کی چچی کی طرح آپ سے بات کروں؟ اس کی طرف جواب پر اس نے اس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے کھل کر ہنس دیا، اور اس نے پہلی بار اسے اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ یعنی وہ مونسٹر ہنسنا بھی جانتا تھا۔ اپنی باتوں سے تو نہیں، لیکن اپنے وزن سے تم ضرور میری چچی کو مات دے جاؤ گی۔ اسے اپنے اوپر لیٹا اور دیکھ کر وہ زچ کر گیا اور جلدی سے گڑبڑاتے ہوئے دور ہوئی۔ یہ ساری آپ کی اونچی حرکتیں ہیں۔ میں جان بوجھ کر آپ کے قریب نہیں گئی۔ بستر سے اترنے سے پہلے اس نے جتا دیا تھا، اور وہ سر جھٹکتے اس کے فرار ہونے کے مناظر دیکھتا رہ گیا۔ کیا تھی وہ؟ جب بولتی تو پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اور جب خاموش ہو جاتی تو یوں لگتا ہے جیسے کمرے کی ہر چیز خاموش ہو چکی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بات کرتی رہے، لڑتی رہے۔ اس کا دیکھنے کا انداز، اس کا دانت پیستے ہوئے بات کرنا کتنا منفرد تھا۔ یہ سب کچھ اگر قدرت ان کا رشتہ کسی اور رنگ میں لکھا ہوتا تو شاید وہ دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہوتے، ایک دوسرے کو سمجھنے والے، ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے۔ اور یہ رشتہ جتنا بھی خوبصورت تھا، لیکن اس رشتہ کی خوبصورتی کو اس تعلق کی دوری نکلتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر بدگمانی پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب اس کے قریب آئے، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے قریب کر لیتا، اور پھر گھنٹوں اس میں سوچتا رہتا، خود کو قائل کرتا رہتا، خود کو سمجھاتا رہتا کہ آخر ایک نہ ایک دن وہ اسے اپنی بیوی کی طرح قبول کر لے گا۔ ساری زندگی ایک ہی بات کو بنیاد بنا کر رشتہ خراب کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوتا، اور ہر بار ہی اس کی سوچ ایک ہی بات پر اٹک جاتی۔ کیا ہوتا اگر وہ صرف اس کی بیوی ہوتی؟ کیا ہوتا اگر اس کی زندگی میں کوئی اور آیا ہی نہ ہوتا؟ اس شام بھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ حتیجہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھال لیا تھا۔ ملازموں کے ساتھ مل کر کام کروانا، حتیجہ بیگم کا خیال رکھنا، اور تو کرنے کو کچھ تھا نہیں۔ سارا دن مصروف رہ کر وہ اپنا وقت تو اچھا گزار سکتی تھی۔ اس شخص کی باتوں پر دھیان دینے سے بہتر تھا۔ ہلکی سی لپسٹک لگاتے اس نے اپنے لبوں کو باہم جھوڑا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی افسردگی اتر آئی، اور تبھی اسے اپنی پشت پر وہ کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی سے پلٹی، لیکن وہ اتنا قریب کھڑا تھا کہ اس کے سینے سے جا لگی، اور مقابل کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جم گئے۔ اس کے چہرے کے بھرے بھرے نقوش دیکھ رہا تھا۔ اس کا تیار ہونا، اس گھر میں منڈلانا، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا، ایک بیوی ہونے کے وہ تمام فرائض تو نبھا رہی تھی، اور شاید چاہتی ہوگی کہ وہ بھی اسے شوہر کا تمام حقوق دے دے جس کی وہ طلبگار ہے۔ تمہارا سجنا سمجھنا کیا مجھے بہکانے کے لیے ہے؟ نہ جانے کیوں وہ پوچھے، لیکن اسے امید نہیں تھی کہ وہ ایسا کہے گا۔ خود کو جھٹک کر آزاد کرواتے ہوئے وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رخ پھیر گئی۔ کاش کبھی تو وہ بات کرتا، اور اس کے بعد اس کے دل کو گدگدانے پر مجبور کر دیتی۔ وہ مسکراتے ہوئے سمٹ کر سر جھکا دیتی۔ وہ جب بھی بات کرتا تھا اتنی عجیب بات کرتا کہ وہ سیکھ پاؤ کر رہ جاتی۔ تو آپ میرا سجنا سنورنا دیکھ کر بہک رہے ہیں؟ اس کے سوال پر منحصر بھر کے اس کے لبوں کو دیکھتا ہوا اسے اپنے قریب کھینچ کے۔ ہاں بہک رہا ہوں، اور کیا سننا چاہتی ہو تم؟ اس کا مکمل فوکس اس کے گلابی لبوں پر تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ بہکیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مضبوط رہیں۔ یہ بات اپنے سینے پر یا میرے ماتھے پر لکھوا دیجیے کہ آپ کسی کا چھوڑا ہوا استعمال نہیں کرتے۔ وہ بولی تو آواز سرندی ہوئی تھی۔ تم بار بار اس بات کو کیوں دہراتی ہو؟ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ اسے بھی غصہ آ گیا اس کی بات سن کر، یا پھر شرمندگی ہو گئی تھی، لیکن سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصہ ہی کر رہا تھا۔ اسی لیے تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ سب کچھ آپ کو بہکانے کے لیے نہیں ہے، پہلی بات۔ اس لڑکی کی آواز اس کے سامنے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ سارے وسوسوں اور خدشوں کو دور رکھ کر وہ آج اپنی ذات کے لیے لڑ رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے قریب آئیں، اور نہیں چاہتی کہ آپ اپنی انا یا خود ساختہ اصولوں کو توڑیں۔ وہ بولی تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ دم سادھے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس لیے ہر بار مجھے حقیر سمجھتے ہیں؟
میری ذات کو قدموں تلے رون دیتے ہیں، اسی لیے کہ میں کسی کی چھوڑی ہوئی ہوں۔ وہ اسے شرمندہ کر رہی تھی اور پہلی بار اس کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن عادت نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑ دیا۔ نہیں چھوا تھا اس نے مجھے، حتیٰ کہ اس کی ماں نے اسے میرے پاس بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ جاتے ہی اسے کہا کہ وہ منہ دکھائی میں طلاق کے کاغذات میرے حوالے کرے، جیسے وہ لوگ پہلے سازش کو بن چکے ہیں میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی، وہ اسے حقیقت بتا رہی تھی، جس حقیقت نے اسلام علیہ کو انسانیت سے گرا رکھا تھا۔ اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو آئیے میرے قریب آئیے، مجھے حاصل کر لیجیے، آپ کو یقین بھی آ جائے گا۔ جب اتنا گر چکے ہیں تو اور گر جانے میں کیا حرج ہے؟ اور اسلام کی آواز اس کے سامنے بلند ہو گئی۔ چپ ہو جاؤ، تم اپنی حد پار کر رہی ہو۔ وہ صرف اسے خاموش کروانا چاہتا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ یہ سچ زہر سے زیادہ کڑوا تھا۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی ایسے برا لگتا ہے۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ کیوں مجھے خوشیاں راس نہیں آتی؟ ہر بار ہر لڑکی کی طرح سچ صبر کر میں اپنے ہی مقدر کے لکھے کو تسلیم کرتی ہوں، اور مقدر میرے منہ پر میری تذلیل کر دیتا ہے۔ کیوں ہر بار مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ وہ اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اس روز وہ پھٹ پڑی، اس کی ساری ہمت جواب دے گئی، اس کی برداشت ختم ہو گئی اور مقابل نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، لیکن اس نے جھٹکے سے اپنا وجود آزاد کروا لیا تھا۔ آپ مجھے اسی لیے نظر انداز کرتے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوڑ دیا، تو ٹھیک ہے، آج میں آپ کو چھوڑتی ہوں۔ آج میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ چاہیں تو اس رشتے سے آزادی لے لیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والی دوسری عورت آپ کے قریب نہ آئے۔ آپ کو میری اترن سمجھتے ہوئے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ فنکارانہ انداز میں اس قصے کو وہیں ختم کر دینا چاہتی تھی جس قصے میں سوائے اذیت کے کچھ نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ کتنا برداشت کرتی، اس میں برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس شخص نے حد کر دی تھی اور اسے حد سے بڑھنا آتا تھا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، سو بہتر تھا کہ ایک رشتے کو کمر پر لاد کر چلنے کی بجائے اسے چھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کرے۔ ابھی اور اسی وقت دے مجھے طلاق۔ اور اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ مقابل نے کھینچ کر بڑی سختی سے اس کے لبوں پر اپنے لب جما تھی۔ اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کر کے وہ اس کی بات کو حلق میں ہی دبا چکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس بات کا تذکرہ کرے، وہ علیحدگی کی بات کرے۔ اس میں اتنی برداشت نہیں تھی۔ وہ چاہے اسے نفرت کرتا، چاہے اسے خود سے دور رکھتا، لیکن اسے اپنے نام سے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک جنون اس کی رگوں میں اتارتے اس پر مسلط ہوا اور بند ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ خود کو سنبھالتی رہ گئی۔ ایک جھٹکے سے اس کے وجود کو آزاد کرتا وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ آج کے بعد اگر تم نے طلاق کا لفظ بھی دہرایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا اور سرخ لبوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ سے برا کوئی بھی نہیں ارسلان ملک۔ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور بےتابی سے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے وہ اس کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ کیا وہ اتنا گر چکا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی عورت کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، تو پھر جب اپنی عورت کی باری آئی تو وہ اتنا تنگ نظر کیسے ہو گیا؟ کتنی بار وہ اس کے قریب آئے، کتنی بار محبت سے اس کے تمام حقوق ادا کرتے ہوئے اسے امید بھری نگاہوں سے دیکھا، اور ہر بار وہ اسے جھٹک دیا کرتا۔ شادی کی پہلی رات جب ہر لڑکی سہانے سپنے سجا کر آتی ہے، اس کی آنکھوں میں اس کے سپنے توڑ کر وہ اس کی روح کو زخمی کر چکا تھا۔ اسے سوچ لیا وہ اس سے معافی مانگ لے گا۔ اپنے اندر کی الجھن کو کم کرنے کا واحد طریقہ یہی تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب تک وہ اپنی انا کو توڑے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، بہت زیادہ۔ اس کا انتظار کرنے کے باوجود وہ رات بھر کمرے میں نہیں آئی۔ اگلی صبح وہ 12 بجے کے قریب بیدار ہوا۔ رات وہ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا تھا، بلکہ پوری رات ہی اسے نیند نہیں ہے۔ 2 بار وہ دوسرے کمرے کے دروازے پر گیا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے پکار کر اسے خود میں سمیٹ کر باہر لے آتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان دوریوں کو ختم کرے، لیکن نہ جانے کیوں ٹوٹتی ہوئی ضد اسے منظور نہیں تھی۔ فریش ہونے کے بعد وہ ناشتے کی غرض سے باہر آیا اور خدیجہ بیگم لاؤنج میں خاموش بیٹھی تھی۔ انہیں سلام کرتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گیا، لیکن متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے اسے تلاش کر رہا تھا، جسے اس وقت اس کی آنکھیں دیکھنا چاہتی تھیں۔ نجمہ صاحب کے لیے ناشتہ لگا دو، خدیجہ بیگم نے ملازمہ کو پکارا تو وہ حیران ہوا۔ آپ کی بہو ابھی تک اٹھی نہیں؟ خدیجہ بیگم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر رخ پھیر لیا۔ اسے لگا تھا کچھ غلط ہے، لیکن کیا؟ امی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہاں ہے نازش؟ وہیں جہاں اسے ہونا چاہیے، جہاں سے آئی تھی وہ۔
اپنے باپ کے گھر؟ تم اس رشتے سے آزاد کرتے ہوئے اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے، مبارک ہو تمہیں۔ اس کی ماں نے صرف اسے معلومات نہیں دی تھی بلکہ اسے ٹھہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے یقین ہو کر انہیں دیکھتا رہا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ لیکن ختیجہ بیگم نے اسے بتایا کہ وہ صبح ہوتے ہی اپنے تھوڑے سے سامان کے ساتھ اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور جاتی ہوئی یہ کہہ کر گئی تھی کہ اسے یہ رشتہ راس نہیں ہے، وہ ان کے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ وہ واپس جا رہی ہے، ایک بار پھر وہیں جہاں سے آغاز کیا تھا۔ اس شخص نے شادی، محبت اور میاں بیوی کے رشتے سے اسے جتنی نفرت دی تھی، اب شاید اس کا وجود کسی پر یقین کر پاتا۔ ناممکن۔ بغیر ناشتہ کیے وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گہرے سانس لے کر وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ آخر وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اسے جانا تو نہیں چاہیے تھا۔ ایک ہی بات اس کے ذہن کی سکرین پر گردش کر رہی تھی، لیکن وہ چلی گئی۔ اس رشتے میں تم نے رکھا ہی کیا تھا اسلان ملک کہ وہ رک جاتی؟ اس کا رکنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اپنے اندر کی آواز اسے بے چین کیے ہوئے تھی اور سر جھٹک کر اس نے خود کو مشغول کرنے کی کوشش کر لی، لیکن کب تک؟ یہ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ وہ دن گزرا، شام ہو گئی، لیکن ایک بے انتہا سی بے چینی اس کی رگ رگ میں پھیلی رہی۔ اس نے بلاخر تھک ہار کے اسے کال کی، لیکن وہ اس کا نمبر بھی بلاک لسٹ میں لگا چکی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ کل تک وہ جس لڑکی کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس وقت شدت سے اسے خواہش ہو رہی تھی کہ وہ اسے ارد گرد منڈلاتی ہوئی نظر آئے۔ اپنے دانت پیس کر اسے گھور کر بیوی ہونے کا احساس دلائے۔ اٹھ کر بالکنی میں چلا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے وجود سے ٹکرا کر جیسے اندر چلتی ہوئی وحشت کو کم کر رہی تھی، لیکن یہ وحشت کم ہونے والی نہیں تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا۔ اس میں اور زہیب میں کیا فرق تھا؟ ایک مرد جس نے شادی کی پہلی رات ہی ایک بے بنیاد سے بہانے پر رشتہ ختم کر دیا، اسے طلاق نامہ تھما کر صرف اپنی ماں کا کہا مانتے ہوئے اسے اپنی زندگی سے نوچ پھینکا، یہ جانے بغیر کہ اس کی دی ہوئی طلاق نازش کی زندگی میں کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا سانپ ہے جو ہر لمحے اسے ڈستا رہے گا۔ اس کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی جتنی بڑی اسے سزا دی گئی۔ وہ قابل محبت تھی، محبت کرنا جانتی تھی، اسے محبت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن بمقابل اس کے اسے محبت راس نہیں آئی۔ تو کیا وہ اسلان ملک سے محبت کرنے لگی تھی؟ ہاں، یہی تو سب سے بھیانک حقیقت تھی کہ جس وقت اسلان ملک سے منسوب ہوئی اس کا دل عجیب سی خواہشیں بننے لگا۔ وہ سب کچھ جو آج تک اس نے زہیب کے لیے محسوس نہیں کیا، جانے انجانے میں اسلان کے لیے محسوس کرنے لگی۔ اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ اس کے ساتھ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو گیا، جس کے ساتھ زندگی گزار کر وہ زندگی کو جینے لگے گی، محبت کی ابتدا کرنے لگے گی، لیکن وہ شخص ہی اسے تذلیل کے گہرے کنویں میں دھکیل کر خود بری الذمہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح ختیجہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھا۔ میرے ساتھ آئے، میں اسے واپس لانا چاہتا ہوں۔ ختیجہ بیگم نے اس کے ہارے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اتنی جلدی احساس ہو گیا تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ سال بیت جائیں گے، تمہاری نفرت کم نہیں ہوگی۔ وہ بس اپنے بیٹے کا خوبرو چہرہ دیکھتی رہی۔ میں اسے نفرت نہیں کرتا امی، میں اسے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ اگر نفرت نہیں کر سکتے تو پھر نفرت جتاتے کیوں ہوں؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، شاید اپنی ضد اور انا کے لیے، شاید خود کو بہت مضبوط ظاہر کرنے کے لیے۔ جاؤ اور اسے خود منا کر لے آؤ، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، جاؤ۔ اور اگر اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے تو اسے منا لینا، کیونکہ محبت اگر ایک بار کھو جائے تو پھر حاصل نہیں ہوتی۔ اس نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، وہ عورت جس نے اسے ہمیشہ اچھے برے کی تمیز سکھائی، جس نے ہمیشہ اس کی زندگی کو پرسکون بنایا، وہ عورت جو اس کی زندگی میں بہت خاص تھی، اس عورت کے انتخاب پر وہ شک کیسے کر سکتا تھا؟ آگے بڑھتے اس نے ماں کے ماتھے پر لب رکھے مسکراتی ہوئی پلٹ لیا۔ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اسے احساس ہو چکا تھا اور اب یہی احساس اس لڑکی کو دلانا چاہتا تھا۔ وہ اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے منا کر اپنے گھر لانا چاہتا تھا۔ کسی بھی تماشبین کو اپنی زندگی کا تماشا نہیں دکھا سکتا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنی خالہ کے گھر موجود تھا۔ راحیلہ بیگم نے محبت سے اسے دیکھا۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے ہاں کر کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ شاید یہی کہا کہ وہ شادی کے بعد رکنے کے لیے آئی ہے، وہ نئی نویلی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی تک اپنا رنگ پھیکا نہیں کر پائی تھی، وہ اپنی زندگی کو بڑے قریب سے دیکھ کر آئی تھی۔ رکو، میں نازش کو بلا کے لے آتی ہوں۔ راحیلہ بیگم اٹھنے لگی تو اس نے انہیں بٹھا دیا۔ آپ بیٹھیے، میں اس کے کمرے میں جا کر اسے مل لوں گا۔ اور وہ اطمینان سے مسکراتی۔
اس روز وہ پہلی بار پورے حق سے اس کے کمرے میں آ رہا تھا۔ بیڈ پر اندھے منہ لیٹی وہ ڈھیلے ڈھالے شرٹ ٹراؤزر میں نہ جانے کی سوچ میں گم تھی۔ ہلکے گلابی رنگ میں اس کا وجود دمک رہا تھا۔ بھرے بھرے وجود کے اور دروازہ کھول کر دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اندر داخل ہوتے ہوئے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا۔ وہ چونک کر پلٹی، اسے دیکھ کر بے اختیار اچھل کر نیچے اتری۔ گڑبڑاتے میں خود کو سنبھال کر اس نے اپنے گہرے گلے اور وجود پر اپنا ہاتھ رکھ اسے ڈھانپنا چاہا، لیکن تب تک اس کے قریب آ چکا تھا۔ اپنی آنکھوں پر باندھتے ہوئے وہ رخ پھیر گئی اور ارسلان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے قریب ہوتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتی۔ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اپنی مرضی سے میری زندگی میں شامل ہوتی اور اپنی مرضی سے نکل جاتی۔ اس کی ہلکی سی سرگوشی نازش کو رو دینے پر مجبور کر گئی۔ میری مرضی تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں تو آپ کو آپ کی مرضی سے چھوڑ کر آئی ہوں۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے وغیر آئی اور کتنے دنوں کے بعد اسے سکون میسر ہوا، بلاکر سے جنگلی بلی کی گھراہٹ سن کر۔ لیکن یہ تو سراسر ناانصافی ہے بیگم، اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ کر آپ چلی گئی۔ آپ کی یادیں، آپ کا لمس، سب کچھ تو وہیں تھا، اور ان سب کے ہوتے ہوئے مجھے فرار کیسے مل سکتی ہے؟ بے تابی سے اس کے سانسوں کو چومتے ہوئے وہ کہتا جا رہا تھا اور بے یقین ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ نکال باہر پھینکی ہر چیز کو۔ وہ اسے دور ہونے لگی، لیکن آج فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے دیوار کے ساتھ لگایا اس پر جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اگر ممکن ہوتا تو نکال باہر پھینکتا، لیکن یہ سب کچھ میری زندگی سے وابستہ ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو، پلیز۔ وہ ملتجی ہوا اور وہ جھٹکے سے ہاتھ آزاد کروا کے۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ ارسلان اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ دل سے بتاؤ، ضد سے نہیں۔ میں اگر اپنی ضد توڑ کر آیا ہوں تو تم بھی اس ضد کو توڑ دو۔ میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، لیکن میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ کتنا دل فریب اقرار تھا یہ! اگر یہ اقرار چند دن پہلے ہوا ہوتا تو وہ خود کو خوش نصیب تصور کر رہی ہوتی، اور ابھی بھی یہ کام خوش نصیبی نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ شدید غصے میں تھی۔ چاہے آ کر مجھے مارنا، کمرے میں گھسیٹنا، بالوں کو نوچنا، جو تمہارا دل چاہے کرنا، لیکن یہاں سے چلو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر وہ بے قراری سے کہتا جا رہا تھا اور وہ سر جھکا کر رو پڑی۔ اس دن اسے لینے آیا تھا، حالانکہ اس نے سوچ لیا تھا کہ کبھی اسے لینے کے لیے نہیں آئے گا، کبھی بھی نہیں، چاہے وہ یہیں پڑی ساری زندگی گزارتا، مر جائے، لیکن وہ شخص اپنی انا توڑنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن اس نے توڑ دی۔ اس دن اس کے ساتھ چلی تو گئی، لیکن اس کا حوصلہ بھی کم نہیں تھا۔ ختیجہ بیگم نے محبت سے اسے گلے لگا لیا، لیکن اتنی آسانی سے وہ شخص کو منہ نہیں لگانا چاہتی تھی جس نے اسے اتنا دکھ دیا، اتنا ڈرا دیا۔ اس نے 1000 بار معافی مانگ لی، لیکن ابھی بھی کم تھا۔ اس کے وجود کے لیے ترستے ہوئے وہ پوری رات اس سے منتیں کرتا رہا، لیکن وہ رخ موڑ کر لیٹی رہی، یعنی وہ اتنی آسانی سے معاف نہیں کر سکتی تھی۔ اور دوسرے دن اس نے پھر اقرار محبت کے ساتھ معافی مانگنے کا فیصلہ کیا، جو معافی وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ ختیجہ بیگم کے کہنے پر اس نے وہ گولڈن کلر کی ساڑی زیب تن کی، نہایت دلکش ساڑی جو اس کے وجود پر جچ رہی تھی۔ اس کا دودھیا بدن، اس کی محبت سے چمکتی ہوئی آنکھیں، سب کچھ دل فریب تھا۔ لائٹ میک اپ میں خوبصورتی سے تیار ہو کر وہ اس انتظار میں تھی کہ جان کہاں ہے۔ وہ شام ارسلان ملک کے نام تھی، اور اس شام میں وہ اسے شاندار سا ہوٹل میں لے کر آیا، شاندار سے ریسٹورنٹ کا کونا جو اس نے مزین کروانے کے بعد مخصوص کر لیا تھا۔ اس میں انٹر ہوتے ہی وہ یقینی سے ادھر ادھر دیکھتی رہ گئی۔ ہر طرف سوری والے بیلونس، سرخ گلاب، ریڈ ویلوٹ کیک، جس پر بھی سوری کے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس انتہا کے ان رومانٹک بندے کا سرپرائز ہے۔ وہ پلٹی اور تب تک وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ ایک نئی شروعات کرنے میں کوئی حرج نہیں محترمہ، چلیں ایک نئے سفر پر نکلتے ہیں جہاں آپ کی ہمراہی میں ارسلان ملک ہوگا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر وہ التجا کر رہا تھا، اور کچھ دیر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر جما دیا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی آزمائش کے بعد مقدر اسے اتنا کچھ نوازے گا۔ کبھی کبھی ایک ٹھوکر ہماری زندگی میں ضروری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی شکر ادا کیا کریں خدا نے آپ کو منہ کے بل گرایا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آنے والے راستہ کون کون سے مسائل لے کر آنے والا ہے، اور آپ کے پاس پہلے ان تمام مسائل کا حل اور ہمت موجود ہو۔ وعدہ کریں کبھی غصہ نہیں کریں گے، کبھی نہیں ڈانٹیں گے، خود سے دور بھی نہیں کریں گے۔
اپنے لبوں کو باہر نکالتے ہوئے بمشکل خود کو رونے سے روک رہی تھی اور مقابل اس کا ہاتھ میں ہیرے کی جگمگاتی انگوٹھی پہنا کر اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے اور پھر اٹھ کر اسے سمیٹ کر اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ یہ اسلان ملک کا وعدہ ہے تم سے، تمہیں خود سے دور کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں مگر ڈانٹوں گا، کبھی کبھی لڑائی بھی کر لیا کروں گا، زندگی ایسے تو نہیں گزر سکتی۔ وہ اپنی جنگلی بلی کی عادت سے واقف تھا، سپنے وہ دکھانے چاہیں جو حقیقی ہوں۔ یہ ہماری زندگی ہوتی ہے جس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے، ناراضگی، منانا، رونا، ہنسنا، اور ان سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ شام اس کی زندگی کی انتہا سے خوبصورت شام تھی، جس شام کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آج ہی وہ اسلان کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ جس وقت وہ گھر داخل ہوئی، اپنے کمرے کو سجا سنورا دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی خدیجہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ یہ سب کچھ ان کی محبت اور تربیت کا نتیجہ تھا۔ عورت اگر خود ملکہ ہوتی ہے تو وہ ایک شہزادی کی تربیت کرتی ہے، اور بلا شبہ انہوں نے ایک شہزادے کی تربیت کی تھی۔ اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے کاندھے پر اپنا سر جماتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا، جبکہ اسے اپنا اتنا قریب دیکھ کر وہ دھڑکنوں کو روک کر سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ آج نہیں، آج تو اتنا آسان نہیں ہے محترمہ کہ میرے جنون سے بچ سکیں آپ۔ مقابل اسے دور ہونے ہی نہیں دیا، پوری شدت کے ساتھ اسے اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور اپنی محبت کے نقش چھوڑنے لگا۔ ایک نرمی تھی اس کے لمس میں، ایک سکون تھا، اور سکون سے آنکھیں بند کر کے اس کے بازو میں بکھرنے والی لڑکی اپنی ذات سے بیگانہ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جھک کر اس کی سرائی دار گردن پر لب رکھتا اسے ہوش و حرص سے بیگانہ کر رہا تھا۔ یہ محبت کی ابتدا تھی۔ تمام حقوق ایک دوسرے کے حوالے کرنے کے بعد وہ اطمینان کے اس مرحلے میں داخل ہونے والے تھے جہاں محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ پروردگار کا محبوب رشتہ ہے، اور اس رشتے میں وسوسے ڈالنے کے لیے شیطان ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے، تاکہ وہ ہماری ہستی بستی زندگی میں وسوسے ڈال کر اسے برباد نہ کرے۔ اسے اپنے بازو میں بھر کر اپنے بستر پر لٹاتے ہوئے وہ اپنی ذات میں پیوست کرتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کتنی سرگوشیاں تھیں جنہوں نے اس کے کانوں کو معطر کر دیا۔ سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے جوڑ کر انہوں نے خود کو ایک دوسرے کے نام کر دیا۔ کتنا حسین لمس تھا اس کا، کتنی محبت کرنے والا تھا وہ۔ خدیجہ بیگم نے سچ کہا تھا، وہ جس روز محبت کرنے پر آئے گا اس روز محبتوں کی بارش کر دے گا۔ وہ جسے رومانٹک تصور کرتی تھی، وہ عصمت اس کے جنون اور رومانس نے اس کی جان ہلکان کر رکھی تھی۔ اس کے سینے میں منہ چھپا کر اس کی شدت سے پناہ مانگ رہی تھی۔ باہر آسمان پر اکلوتا جگمگاتا ہوا چاند ان دونوں کی محبت کا گواہ بنتا جا رہا تھا۔ پروردگار کی ذات دلوں کے بھیدوں سے واقف ہوتی ہے اور دلوں کو جوڑنا جانتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ کا پسندیدہ شخص کسی اور سے منسوب کیوں رہا ہے تو ذہن میں ایک بات بٹھا لیجیے، شکر کیا کریں کہ آپ پہلے نہیں تھے، شکر کریں کہ وہ پہلے تھے جو جان چھڑوا کر دور جا چکے۔ اب آپ کی باری ہے اپنے حق کی محبت حاصل کریں، نہ کہ اپنے حق کو کسی دوسرے کی بنیاد بنا کر دور کر دیں۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔